ہم ایک بار پھر اب بات کرنے جا رہے ہیں انسداد پولیو مہم کی، اور ایک بار پھر میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہم ہر 3 مہینے ہر 2 مہینے کے بعد اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی غالباً مہینہ ڈیڑھ ہوا ہوگا کہ پولیو مہم جو ہے وہ کیری آؤٹ کی گئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پولیو مہم جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے، اور بار بار حکومت کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ پورے ملک میں اس وقت کیری آؤٹ کی جا رہی ہے، لیکن وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ کیا لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ بیکاز اس سے پہلے بھی کیسز رپورٹ ہوئے تمام تر کوششوں تمام تر کاوشوں کے باوجود۔ تو ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم پریانی، جو کہ سینئر پیڈیاٹریشین اور ممبر اینڈ ایکس جنرل سیکرٹری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سلیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو۔ Thank you very My much for first calling question, me. no, pleasure all ours, sir. My first question, جی what's wrong with people? کیا مسئلہ ہے؟ بیکاز وائرس نے تو اس وقت تک نہیں جانا جب تک یہ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ نہ ہو جائے۔ پوری دنیا میں ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے، صرف ہم اور افغانستان کسی حد تک کسی حد تک رہ گئے، یا پھر چیڈ وغیرہ ان افریقہ نہیں، مطلب کہ وہاں بھی اس کو ہو چکا ہے۔ سو کیا ایشو ہے؟ کیوں بار بار یہ کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں اس پہ میں بے تحاشا پروگرام کر چکا ہوں پچھلے 5-10 میرے خیال میں ڈیکیڈ، بہت عرصے سے یہ کیمپین جو ہے آف اینڈ آن چلتی رہتی ہے جیسے آپ نے بتایا، اور اب یہ اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے۔ وجہ جو ہے اس کو ہم یوں کہیں گے کہ ایک وجہ نہیں ہے، دیر آر سو مینی فیکٹر۔ سارا بلیم ہم لوگوں پہ بھی نہیں ڈال سکتے، سارا بلیم ہم گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈال سکتے، سارا بلیم ہم مطلب کچھ بلیم میں چاہوں گا کہ ہماری فیٹرنیٹی بھی لینا چاہے گی، ڈاکٹرز، دی ڈاکٹرز۔ ہاؤ از دیٹ؟ میں اس لیے کہوں گا کہ شاید ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس انداز سے مریضوں کو دیکھیں، سب سے زیادہ بھروسہ جو مریض کو ہوتا ہے اس کے ڈاکٹر پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس کو ایک بیماری کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں کنونس کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو پولیو ایریڈیکیشن کے لیے ہم نہیں کنونس کر سکے؟ تو ہمیں خود سوچنا ہوگا، کیونکہ ماس جو ہے نا ہمارا، وہ ڈاکٹر پہ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے، اور اسی لیے ہماری ایسوسیشن جو ہے گاہے بگاہے مختلف پروگرام کرتی ہے، بلکہ جب سے پولیو زیادہ اجاگر ہونے لگا ہے، ہم لوگوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کی ہے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، جس کے شاید اکثر آپ نے سوالات بھی کیے ہوں اور اس کے جوابات بھی ملے ہوں۔ جی ہاں، تو آئی وڈ سے کہ اٹس ملٹی پرونگ افیکٹ ہے ایک طرح سے، مطلب ایک چیز کو ہم نہیں بلیم کر سکتے۔ سر اتنی کیمپینز رن ہوئی ہیں، پھر بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، کہیں آپ کو لگا کہ کچھ فرق پڑا ہو اتنی کیمپینز کرنے کا؟ جی فرق پڑا ہے نا، کہ پچھلے سال ہمارے پاس 6 کیسز تھے، اس سال 63 کیسز ہیں۔ so it's تو مطلب میں اس کو اٹس اے سرکاسٹک ریمارک، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیٹ، بٹ اٹ از اے فیکٹ۔ تو اس کو ہم کیسے اب میں اس میں کیا بولوں؟ ڈاکٹر صاحب پتہ ہے کہ اس کے جیسے آپ نے کہا کہ ملٹی پرونگڈ ایک یہ وار ہے نا، تو سچویشن اس کے ہم ہمیشہ سے تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا پورس بارڈر ہے، بلوچستان سے کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں، خیبر پختونخوا سے، چترال سے جو ہمارا افغان بارڈر ہے وہ ملا تو وہاں سے ہو جاتے ہیں، تو چلے یہ تو ٹھیک ہے۔ سندھ دیکھیں، سندھ میں ابھی پولیو کیمپین شروع ہونے سے پہلے 2 کیسز جیکب آباد میں ملے ہمیں۔ تو سندھ کا مسئلہ سندھ نہیں ہے، کراچی ہے۔ یس، جتنا انفلکس پاکستان میں کراچی میں ہے، ناٹ فرام آل اوور دی پروونسز، ادر پروونسز، بٹ اکراس دی بارڈر ایز ویل۔ سو دیٹس ویئر وی ہیو ٹو چیک کہ جو کراچی کا بارڈر ہے وتھ ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری، وہاں پہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے دینا چاہوں گا۔ ریسنٹلی پنجاب میں مجھے پولیو کیمپین شوٹ کرنے کا موقع ملا۔ پنجاب میں کنٹرول اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے وہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، کہ وہ جتنے بھی جو ان کے جو آؤٹ پوسٹ ہیں، جو باہر آنے جانے والے راستے ہیں،
وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی ڈیسک قائم کر دی ہیں. پنجاب کا اپنا انڈیجنس, وہاں سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوتا, کوئی آ جائے اور ایکا دکا تو ایسے کیس رپورٹ ہو جاتا ہے. نا ڈو یو تھنک کہ یہاں ہم کراچی کی سطح پہ بھی ہمیں انٹری ایگزٹ پوائنٹ, ناٹ اونلی آن دا انٹری ایگزٹ پوائنٹس بٹ آن آر بس ٹرمینلس, اور ایئرپورٹ پہ تو ہوتا ہی ہے, یہاں پہ مزید اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز اب ہم روتے ہیں کہ جی فار فلنگ ایریا میں جا کے ہمیں کرنی پڑتی ہے. وہ فار فلنگ ایریا سے جب لوگ یہاں آتے ہیں, جب پینیٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں, پھر وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ہمیں وار فوٹنگس پہ اس پہ ود ان دا سٹی کام کرنا دیٹ پڑے از واٹ آئی واز ٹیلنگ یو ارلیئر, جو میں نے بات کی کہ وی ہیو ٹو فوکس آن دی جتنے بھی ہمارے ان کمنگ آؤٹ گوئنگ ایریاز ہیں, چاہے ٹرین اسٹیشن ہے, چاہے بس اسٹیشن ہے, دے آر آل بارڈرز بیسیکلی. آئی کنسیڈر دیم ایز بارڈرز. بارڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک لائن جو کہ آپ کے سندھ اور پنجاب کو الگ کر رہی ہے, بلوچستان اور سندھ کو الگ کر رہی ہے. دیز آر بیسک بارڈرز. تو ہمارے یہ ہے نا, انفلکس اینڈ آؤٹ فلکس یہیں سے ہو رہا ہے. تو یہاں پہ فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں کا بہت بڑا ساتھ ہے اس میں, ریڈیو میڈیا جتنا بھی ہے, کہ آپ اپنے سیگمنٹس کا بہت قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیتے ہیں. اور یہ قیمتی وقت ڈیفینیٹلی آپ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اس وبا سے جان چھڑا سکیں کسی بھی طریقے سے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ فرام آل دی میڈیا. ڈاکٹر صاحب, اتنا کام جیسے آپ نے کہا کہ ہو رہا ہے, ہم کر ہی رہے ہیں, تو کمی ایکچولی کہاں پر آ رہی ہے کہ وہ کیمپین جس طرح سے رن ہونی چاہیے, یا جتنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, جتنے بچوں کو پولیو دینے چاہیے قطرے, وہ نہیں ہو پا رہے؟ کمی کہاں آ رہی ہے ایسے؟ کمی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کے اینڈ یوزر پہ آ رہی ہے, عام آدمی پہ آ رہی ہے, کہ وہ کنونس نہیں ہوا ابھی تک. اور وہ اس انداز سے جو پولیو, ٹھیک ہے نا, جو ٹھیک ہے, ایک اس میں صرف ایک لوور کلاس کو میں بلیم نہیں کروں گا, اپر کلاس بھی ہے اس میں شامل, جو کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. آئی ووڈ لائک ٹو فوکس دیٹ پرٹیکولرلی ناؤ آن دیٹ, کہ کیونکہ جتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا, اتنے آرگیومنٹ زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ دے آر ویری فوکسڈ آن امیونائزیشن, ویکسینیشن, باقاعدگی سے وہ ویکسینیشن کروا رہے ہوتے ہیں اپنے پیڈیاٹریشین سے یا ڈفرینٹ ہاسپٹل سے, جہاں پہ بھی جا کے. تو ان کو کنونس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تو ہمارے ڈاکٹر سے ہم نے تو پلوا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں جب میں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا بلیم فار دیٹ, تو ڈاکٹر کو ضروری ہے کہ جب یہ مہم چل رہی ہو تو وہ اپنے کلینک پہ پولیو نہ پلائے. اوکے, وہ فورس کرے پیرنٹس کو کہ آپ نے جو گھر پہ آ رہے ہیں ان سے پلوانا ہے. سو دیٹ وہ رجسٹری میں بھی آتے ہیں. ہاں, کیونکہ ہم جو کرتے ہیں نا, جو ویکسینیشن کرتے ہیں, ہم ایک شیڈیول کے حساب سے کرتے ہیں, جیسے 6 ہفتے پہ, 10 ہفتے پہ, 14 ہفتے پہ, جو ہمارا ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن کا ایک شیڈیول ہے, ہم اس سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ اضافی خوراک ہے, اور اضافی خوراک آپ نے وہیں کروانی ہے جب مہم ہوتی ہے. تو دیٹ ول ہاؤ وی کین پروپیگیٹ دس تھنگ. اور ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ پولیو کے قطرے اور جو ہم پھیلا رہے ہیں وہ سیم ہے. یا اگر آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور جدہ میں یا مدینہ میں یا کہیں پر بھی آپ منہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی وہی قطرے ہیں. یس, دیٹ از ویری اور ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اب ذرا دیکھیں, بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, ارے ایک بار تو پلا دیا نا, پھر آ گئی گھر میں مائیں, ارے دیکھو یار اسکول میں پی کے آئی تھی, وہ بچے کا انگوٹھے دیکھیں میڈم دیکھیں یہ ان کو پرپل یہ لگایا ہوا ہے, انہوں نے پی لیا ہے. میں چاہوں گا ذرا لوگوں کو بتائیں کہ 1-2 بار پینے سے معاملہ ہو جاتا ہے. ایک پرٹیکولر کیمپین میں اگر آپ پلوا چکے ہیں اینڈ آپ کے نشان ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر بار کیمپین ہو رہی ہے اگر 3 مہینے پہ, تو وہ بھی پلانا ضروری ہے. اس کو مطلب میں اس طریقے سے کروں گا, 2 قطرے بار بار ہر بار. ریزن یہ ہے کہ یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے. جیسے عام ویکسین شیڈیول میں آپ نے سنا ہوگا نا, بوسٹر ڈوزز. تو دیس آر دا بوسٹر ڈوزز ٹو ایریڈیکیٹ پولیو, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اٹس جسٹ لائک بارڈر, ٹھیک ہے نا. بارڈر پہ سپاہی ہے, ہمارے دشمن کے سپاہی ہے, ہمارے سپاہی ہے. اگر دونوں طرف سے تھوڑی بہت گولہ باری یا ٹک ٹک نہیں ہوگی تو سوتے رہیں گے.
تو یہ جو ہم پولیو کے قطرے پلاتے ہیں وہ ہمارے جو اندر کے سپاہی ہیں ان کو جگاتا ہے کہ بھائی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر. تو اس طرح سے وہ امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے اور وہ جاگتا رہتا ہے. صحیح. ورنہ وہ سو جاتا ہے اور یہ 63 کیسز آ جاتے ہیں ہمارے پاس. دعا کرتے ہیں کہ اب یہ کیسز میں نہ صرف کمی آئے بلکہ یہ کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ ہو جائے، جیسے کہ ہر بار دعا کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اٹ از اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دی شو. امید کرتے ہیں کہ نو تھینک یو سو مچ. امید کرتے ہیں کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا ہوگا. جیسے کہ موٹو ہے کہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے. یہ آپ کے مستقبل کی بات ہے، یہ آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی بات ہے. تو آپ کے گھر ٹیم آئے تو ان سے پیار سے پیش آئیں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ان کو پانی بھی آفر کریں. گرمی سردی ٹھنڈ یہ لوگ نہیں دیکھتے، یہ لوگ آپ کے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.